یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا تذکرہ حضرت یوسف جن کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری جو نیچے جتنے انبیاء آئے ہیں، یعقوب ان کا نام عبرانی زبان کے اندر اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبرانی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب بھی ان کا نام ہے، اسرائیل بھی ان کا نام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں یہ بھی۔ جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سارے حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں۔ لیکن فرق یہ تھا کہ باقی سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کی نسل میں یہ سارے پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، جتنے انبیاء کا اکثر کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد پیغمبر ہیں، واحد ایک پیغمبر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف یہ ایک پیغمبر ہیں بس۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بہت سارے بے شمار پیغمبر آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک پیغمبر آئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہودی اس بات کے انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے، ستایا بھی ہے، یعنی جو برا ہو سکتا تھا انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے بنی اسرائیل نے۔ سر میں آری رکھ کر 2 ٹکڑے کر کے اس طرح انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے، نہ جانے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا بنی اسرائیل نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا میرا ان پر غضب ہے، یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ آج بھی یہودی پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں۔ اسرائیل جو بھی بدماشی کرتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد سے کرتا ہے، اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ اسرائیل کی جتنی بدماشی ہے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، ضربت علیہم الذلہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یا تو یہ اللہ کی مدد حاصل کریں جو ہو نہیں سکتی، اور یا پھر یہ لوگوں کی مدد حاصل کریں گے۔ آج بھی اسرائیل دنیا کی مدد سے چل رہا ہے، اگر دنیا اس سے اپنا سب کچھ ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو یہ یہودی تو کسی کام کے نہیں ہے، ان کے پاس تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا کوئی ایک ملک نہیں ہے سوائے یہ فلسطین کے اندر جو قبضہ کر کے اسرائیل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے، کبھی یہ عزت پا نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہے عیسائیوں کی، تب تک تو یہ چل سکتے ہیں، جب عیسائیوں کی سپورٹ ختم ہوئی یہ نہیں چل سکتے۔ تو یہودیوں کو خار اس بات پہ تھی، غصہ اس بات پہ تھا کہ یہ سارے پیغمبر تو بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ ایک پیغمبر بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ اس کو ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ تو دوسرے جیسے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، یہ سمجھے بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل آپس میں چچا زاد ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ ان کو اصل میں حسد ہے۔ اور حسد کس بات پہ تھا؟ حسد اسی بات پر ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو یہی حسد تھا کہ یہ پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہیں ہونا چاہیے، حضرت یعقوب کی اولاد میں ہونا چاہیے، اگر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوگا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس حسد کی وجہ سے
انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتے ہیں جن کو میں نے کتاب دی ہے, یعنی تورات اور انجیل, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حق ہونے پر ان کو اپنے دل سے اتنا یقین ہے, جتنا ان کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اتنا یقین ہے ان کو کہ یہ حق پر ہے, لیکن ایمان نہیں لاتے. ایمان یکتمون الحق وہم یعلمون, حق کو چھپاتے ہیں جانتے بوجھتے. تو ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے رسول ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا, اللہ نے رسول بنو اسماعیل میں سے کیوں بھیجا. اور یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے, آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے. میں نے اس کا تذکرہ پچھلے سورہ فاتحہ کے درس میں بھی تفصیل سے کیا تھا. یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل سے دلیل پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم سارے بنی اسرائیل ہیں, حالانکہ بنو اسرائیل وہ تھے, اور بنو اسرائیل کا بنو اسماعیل سے جھگڑا یہی تھا. یعنی ایک بات, ایک مثلا آپ آج کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی آئے گا اور میں آپ سے جو ہے نا, ہم دونوں مل کے آپ سے لڑیں گے, یا میرا جو ہے نا بھائی سعودیہ میں یا جناب فلاں ملک میں, اس کو آنے دو, جیسے وہ آئے گا پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں. یہودی عرب کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے, ان کو آنے دو پھر ہم تمہیں دیکھتے ہیں. ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے, اور جب آ گئے تو کہا کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں نہیں لائے, کہ آپ کہہ رہے تھے بھائی آئے گا, اور جب آ گیا تو بجائے اس کے کہ آپ بھائی کا ساتھ دیتے, آپ جو ہے نا اس بھائی کے مخالف ہو گئے. اس کا مطلب کوئی وجہ تو ہے, جب کوئی وجہ تو ہے وہ وجہ یہی تھی, اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے ہی نہیں. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے ہیں, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں. اگر بنو اسرائیل میں سے ہوتے, آج کوئی یہودی یہودی نہ ہوتا, کوئی عیسائی عیسائی نہ ہوتا, سارے مسلمان ہوتے. ان کا اعتراض ہی یہی ہے کہ یہ پیغمبر اگر بنو اسرائیل میں سے ہوتا ہم سارے مسلمان ہو جاتے, لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے. اس لیے یہ بات کرنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, یا ہم اس امت کو بنی اسرائیل کی قوم یا امت کہنا, یہ بالکل غلط ہے, غلط فہمی پر مبنی ہے. اور آج تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کبھی آپ کو کسی مستند کتاب میں, کسی تاریخ کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی ہی نہیں, یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. یہ آج کی پیداوار ہے. 1450 سال بعد آج کسی کو خیال آ گیا کہ نہیں بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسرائیل میں سے تھے, تو یہ 14.5 صدیاں سارے لوگ کیا گمراہ تھے؟ یہ 14.5 صدیاں لوگ اندھیروں میں رہے. آج اس کے پاس کوئی آسمان سے وحی نازل ہوئی, کہاں سے اس کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسرائیل میں سے تھے اور بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے؟ تو تاریخ کا مطالعہ آدمی کرے, سیرت کا مطالعہ کرے, حدیث کا مطالعہ کرے, تب اس کو پتا چلتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حدیث میں فرمایا کہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں. اس لیے اس بات کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے.